قرآن کریم جا بجا تعریف کرتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، حبشے کی ہجرت کی، مدینے پاک کی ہجرت کی، میرا خامند بھی مسلمان تھا میں بھی مسلمان تھی، لوگ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا، چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں ام سلمہ عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی، تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، گود میں سلمہ بچہ ہے، ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا، ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا، وہ آئے 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے۔ آج بھی کہہ کے دیکھو نا او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے، بیان اچھا کرتا ہے، پر ہے تو وہابی نا۔ آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں، بچہ میرا سسرال والوں کے پاس، میں اپنے میکے والوں کے پاس، سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی۔ 1 سال مکمل روئی ام سلمہ، اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ کیسے قدردان لوگ تھے، کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا؟ سزا صرف ایمان کی ہے۔ ابو سلمہ مدینے میں، لڑکا سسرال والوں کے پاس، خود یہاں روتی ہے، فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے
बस्ती में से, मोहल्ले में से कई रहनुमा उठ खड़ी होंगी, पुरानी पुरानी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बुढ़ा के मैं कुल से सा फजर ठीक थी वैसी। इवें कर एक कुक्कड़ ले फलानी जाते पीर बैठा तो कुक्कड़ जाके ओदे मत्थे मार, और तेरी बीमारी का इलाज करेगा। अंदाजा लगा शिर्क का रास्ता किस तरीके से बताया जा रहा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारे साथ रो रही है, खामिन का पता नहीं, लड़के का पता नहीं, कलमे की वजह से मुसीबत में आई हुई है, एक दिन भी गैर के दरवाजे पे ना गई। एक दिन भी शिरकिया कलमा जुबान से ना निकला, एक दिन भी ये बात ना कही, हाय मेरी जान को क्या बन गई। अल्लाह करीम का दरवाजा खटखटाती है, इलाही मेरा बच्चा मुझे मिला, मेरा खामिन मुझे मिला। फिर आखिर एक दिन तरस आया भाई को, वो सारे कबीले को कहने लगा, और जालिमो तुमने इस मिस्कीना को क्यों मार रखा है, इसे छुट्टी दो, बेचारी अपने खामिन के पास जाए, बच्चे को ले, तुम क्यों मार रहे हो इसे। औरत जात होकर इतनी बड़ी मुसीबत का झेल लेना कि मजाक नहीं। एक हमारे जमाने की मस्तूरात और खवातीन हैं, कभी जुलूस निकालती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। लोग अब कह रहे हैं कि ये जायज नहीं, हमने तो कहा था, हमें तो पता नहीं जायज है कि ना जायज है, तुमने ही इनको आजादी दी है, तुमने इनको इस्तेमाल किया, तुमने इनको बताया कि आओ BA में पढ़ो, यूं करो, फिर तुम्हें अफसरों से शादी हो जाएगी, बड़े बड़े जर्नैल तुम्हें टकरा जाएंगे और बड़े बड़े घरों में तुम्हारी शादियां हो जाएंगी, वरना कोई वजह नहीं कि मुसलमान औरत अपनी तौहीन कराए या वो किसी किस्म के मामलात में दखल अंदाजी करे। ये भी तो आखिर औरत है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चे को लेकर मदीने पाक की तरफ अकेली रवाना हुई। अभी कुछ सफर तय किया था, एक सहाबी मिला, गुलाम मिला काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पूछा है तू कौन है? औरत ने जवाब दिया मैं उम्मे सलमा हूँ, खामिन मदीने में है, मदीने में जा रही हूँ। तेरी साथ कोई है? कहने लगी अल्लाह की जात है बस। हाँ, कैसा ईमान होगा? कहती है मेरी साथ अल्लाह है, माई रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। सहाबी ने मुहार पकड़ ली, नकेल पकड़ ली, आगे आगे चला। जहां ठहराना होता ऊंट को बिठाकर अल्लाह वाला दरख्त की आड़ में चला जाता, ये नीचे उतरती, नमाज अदा करती, जरूरियात से फारिग होती, फिर सवार हो जाती, फिर वो ऊंट को उठाकर लेके चलता। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है रब्बे जुल जलाल की कसम, मैंने इस जवान जैसा कोई शरीफ नहीं देखा। आज तो लाल दुपट्टा देख करके अच्छे बुढ़े मुंह के आदमी के मुंह में भी पानी आ जाता है। जरा सा रंगीन कपड़ा देखा नहीं और जनाब घोड़े की तरह ही हुई नहीं। अच्छे वालों को डूबते देखा। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने पाक में मस्जिद कुबा के करीब पहुंची। अल्लाह वाले ने बता दिया तेरा खामिन अभी कुबा में ठहरा हुआ है, यहाँ तेरा खामिन है। छोड़कर फिर मक्के वापस गया। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में कुछ हालात का अंदाजा लगाने के लिए भेजा था। तो ये कितना सफर किया है औरत की वजह से कि अकेली है, कहीं परेशान ना हो, मैं इसे पहुंचाकर फिर वापस आऊंगा, पैदल का सफर है।
آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا، سٹانس کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کوئی دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ کہ بڑے بڑے سرکس لوگ دنیا سے چلے گئے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک آدمی آ کر کی دکان پہ کھڑا ہوا، عطر والے کی دکان پہ، کہتا میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا عطر دے دے، مجھے اعلیٰ قسم کی خوشبو دے دے، میرے دوست حیران ہو جائیں، کہاں سے لایا، مجھ سے سوال کریں، میری شادی ہے۔ ایک بڑے میاں قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا چل بسا، میں نے غسل والے تختے کو ڈھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے، اس کی شادی ہے، میری بربادی ہو گئی۔ دکان ایک ہے، خریدار 2 ہے، ایک شادی والا خریدار ہے، ایک بربادی والا خریدار ہے۔ کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک نوجوان کھڑا ہے، میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا سوٹ دے دے، میں نے دلہن کے لیے جوڑا لینا ہے، مجھے دلہن کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو۔ ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لگتا چاہیے، میرا جوان بیٹا گزر گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میرے پوتے یتیم ہو گئے، میری پوتیاں یتیم ہو گئی، میری بہو نو بیوہ ہو گئی، کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار 2 ہے، ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، ایک طرف سے باجا بجتا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے او ناچنے والوں، باجا بجانے والوں، میرا بھی حال دیکھو۔ تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو، میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد عصر کی ظہر کی نماز کی امید ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے۔ ایک جوان نے کہہ دیا مجھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی امید۔ السلام علیکم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو ایسے ہی بیانات کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔
تو چلیے دوستو زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے۔ جناب مدنی کریم سب کا دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا او لوگوں، بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، بڑی لمبی آس لگائے بیٹھے ہو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری وقت میں ہر وقت گہری سوچ میں رہتے تھے، ہر وقت یوں رہتے تھے جانے کیا بات ہو گئی۔ غریبوں، امیروں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں، تم نے کبھی خیال نہیں کیا یہ دنیا تیری کیسے بنے گی؟ آج تک کسی کی نہ بنی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں، ابا، بیوی، اولاد، کوئی بھی قبر میں کام نہیں آتا، سارا جہان غیر بن جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے سارا نظام۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو، موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو، موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے کڑوا پن سے پناہ مانگو، اتنا سخت کڑوا منہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی، ہر نفس کے منہ میں، ہر آدمی جاندار کے منہ میں موت کا ذائقہ آتا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں نے آواز لگائی، ہر جگہ کیسٹ پہنچی، 50 ملکوں میں کیسٹ پہنچی، اور میں نے یہ بات سب کو بتائی کہ لوگوں، کھانے پینے والوں، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، تمہیں مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں فروٹوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، سینکڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں پینے کی چیزوں کا ذائقہ معلوم ہے، پر ملتان والوں تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ کبھی نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں چکھا بھی، جنہوں نے چکھا ہے ان سے پوچھو کیا بنتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے، لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہمیں پرانی قبر پر لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ۔ ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر باہر آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو کئی ہزار سال گزر گئے، کتنا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنا وقت قبر میں گزر گیا۔ جوان کہنے لگا ہاں جی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے ہزار سال قبر میں گزارے بیٹھا ہے، اتنا عرصہ قبر میں گزار دیا، اتنا وقت تو نے قبر میں لگا دیا، اس قبر کا حال بتا، قبر کا ماحول بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، وہاں کیا بنتی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ علیہ السلام تجھے قبر کی پڑی ہے، تو
قبر کا حال پوچھتا ہے، تو قبر کا محال پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ مالک کائنات کی قسم، کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر آج تک میرا موت کڑوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سارا بدن جسم کڑوا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا گھبراہٹ طبیعت میں آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمے سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو ہے، ایک جھٹکا لگنے سے خطرہ باقی نہیں رہتا۔ مرد عورتوں سے کہتا ہوں تصور میں تو لاؤ کبھی، اتنا شدید جھٹکا لگے گا کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، تیری ایک انگلی پکڑ کر مروڑ دے کتنی بڑی تکلیف پہنچے گی تو نے کبھی سوچا بھی نہیں، 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق فظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء چھوٹتے ہیں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ان کو بند کرنے کی طاقت نہیں، منہ چل جاتا ہے بند کرنے کی طاقت نہیں۔ بادشاہ نے منہ بند کر سکتا، وزیر نے منہ بند کر سکتا، گورنر نے منہ بند کر سکتا، مولوی اپنا منہ، پیر اپنا منہ دم نکلتے وقت چل گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں۔ مرنے کے بعد دوسرا آدمی تیرے پیروں کو اکٹھا کرے گا، اپنے پیر ایک جگہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ لوگوں موت کے آنے سے پہلے جو کمانا ہے کما لو، جو قبر کی تیاری کرنی ہے کر لو، جو حشر کی تیاری کرنی ہے کر لو۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے پانی مانگا، پانی طلب فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں،
रहमत आला हाथ मुबारक पानी में भिगो भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे छींटे मारने शुरू फरमा दिए। मैं घबरा गई, मैंने अर्ज कर दिया मेरे आका क्या बनी और मेरे महबूब क्या बनी, ये गर्मी कैसी, ये घबराहट कैसी, ये पसीने कैसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली शय है। आज इस उम्मत के सफेद दाढ़ी वालों को मुझे और आपको शर्म नहीं आती, खबर के करीब आ गए कि हमने कभी हिदायत का प्रोग्राम न बनाया। उस मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसका तो कलमा पढ़ता है, जिनका उम्मती बना फिरता है, आखिरी वक्त है। सुभान अल्लाह। इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, दरवाजे पे आवाज आई अल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में आने की इजाजत है, मुझे घर में दाखिल होने की इजाजत है। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुखिया बैठी हैं, परेशान बैठी हैं, अंदर से घबरा कर जवाब दे दिया ओ देहाती कहीं के, गंवार कहीं के, बगले कहीं के, मेरे अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। अमुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे बेहोशी तारी हो की जाती है। तू इजाजत मांगने वाला कौन आ गया, हम बड़े परेशान है, आपको ही फाका था, आप समझ गए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लखते जिगर के सीने पे हाथ रखते हुए फरमाया मेरी बेटी फातिमा किसको देहाती कहती हो, किसको गंवार कहती हो, किसको पागल कहती हो, ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये तो वो है जो औरतों का सुहाग उजाड़ के रख दें, बसे बसाए बंगलों को वीरान कर दें, कोठियों को बर्बाद कर दें, मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दें, कभी किसी की इजाजत नहीं मांगी। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है। इस्राईल अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता भी इजाजत लेकर अंदर आ रहा है। इजाजत हुई, मलकुल मौत अंदर तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक का सलाम पहुंचाया, बुलाया है परवरदिगार आलम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मैं तैयार हूं। इतना वफादार नबी, इतना वफादार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमीन भी साथ है, पूछा जन कौन सी जन्नत में मजार बनाया जाए, कहाँ आपका ठिकाना रखा जाए। फरमाया जिब्रील मेरा मजार तुम जन्नत में बना दोगे, ये मदीने वालों का क्या हाल बनेगा, बिलाल मेरे का क्या बनेगा, अबू अयूब अंसारी का क्या बनेगा, सुहैल का क्या बनेगा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का क्या बनेगा। मेरी तमन्ना है जन्नत में नहीं मदीने में मेरा मजार बनाया जाए ताकि उम्मत के साथ वफादारी करता रहूं। फरमाया जा बना कर खुल्द में मेरा मजार, उम्मते आसी भी हो जाएगी बेकरार। किस तरह से क्यों कर मैं गवारा करूं, उम्मते आसी को क्यों कर छोड़ दूं, इस उम्मत को कैसे अलविदा कह दूं। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की झोली मुबारक में सर मुबारक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। आवाज बिल्कुल पस्त हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। रूह मुबारक को इस्राईल अलैहिस्सलाम सबक करते करते घुटनों के करीब पहुंचे। फरमाया इस्राईल तकलीफ हो रही है। अर्ज किया मेरी क्या मजाल है मैं तकलीफ पहुंचाऊं। फरमाया तेरा तकलीफ पहुंचाने का प्रोग्राम नहीं है और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। जिनको तू तकलीफ देगा उनका क्या हाल बनेगा।
کلمہ پڑھنے والے مردان تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، اس دنیا سے روانگی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یوں فرمایا، او اسرائیل، امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، جن کو تکلیف دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، جتنے بھی امت کو تو نے دکھ دینے ہیں، جتنی تکلیفیں پہنچانی ہے، قیامت تک میری امت کو جتنا عذاب پریشانی دینی ہے، تمام کے تکلام تکلیفیں آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، کبھی تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، کیا تیرا چہرہ دیکھ کر نبی خوش ہوں گے؟ تیرا لباس دیکھ کر کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ نماز تک کی پرواہ نہیں، یہاں اس آخری وقت میں بھی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں نماز کی پابندی کرنا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ پریشانی آ گئی، پریشانی آ گئی، سکون نہیں، امن نہیں۔ وہ امن آیا کیسے؟ اپنی نیت میں امن پیدا کر، تیری نیت میں شرارت ہے، نیت میں تخریب ہے، ہماری نیتوں میں بدمعاشی ہے، ہماری نیتوں میں فساد ہے۔ اس لیے کہتا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل بسے، خبر پھیل گئی۔ آج ہماری آرزویں اچھی نہیں، حسرتیں اچھی نہیں، سوچ اچھی نہیں۔ اس لیے کہتا آخری وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، دیکھنا بعد مردم بفرزند و زن، تیری مادر پدر اور بھائی بہن گور میں